الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جلد ہی سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے آدمی اس مہینے میں حسنات کو جمع کرتا ہے، اپنے درجات کو بلند کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو مٹانے کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ رمضان یہ سالانہ اسٹیشن ہے جس سے نیک لوگ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تقوی میں آگے بڑھنے کے لیے ایندھن حاصل کرتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور عظیم ترین اعمال جن میں سبقت کرتا ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس وقت جب جانتا ہے کہ اسلام کے فرائض میں سے ہے اور عظیم ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں فرض نفل سے زیادہ محبوب ہے، اور روزے والی عبادت اس میں تمام تر صبر کی قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اسی طرح سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل کا بدلہ زیادہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا اجر و ثواب ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک دیتا ہے، سوائے روزے کے۔ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلی۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کھانا پینا شہوت سب کو چھوڑ دیتا ہے بندہ۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کو اس ماہ مبارک میں خیر کی طرف سبقت کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے قیام کا اہتمام کیا جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور اسی طرح سے ابن رجب نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَجْتَمِعُ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جِهَادًا لِنَفْسِهِ جِهَادٌ بِالنَّهَارِ عَلَى الصِّيَامِ وَجِهَادٌ بِاللَّيْلِ عَلَى الْقِيَامِ۔ اس ماہ مبارک میں 2 جہاد جمع ہو جاتے ہیں، دن میں روزہ کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے اور رات میں قیام کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں جو سبقت کرنے والے اعمال ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ مدارسہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جس نے بھی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں صدقہ اور خیرات بکثرت کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑا صدقہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور کفارات کی ادائیگی۔ اسی طرح سے صدقہ کے اقسام میں سے ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے بھائی سے نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرو۔ اسی طرح سے اس مہینے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اسی طرح سے اس آیت کو اللہ رب العالمین نے روزوں کے بعد بیان کیا ہے، جس میں روزے کی حالت میں اعمال کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کا زیادہ چانس رہتا ہے۔ اسی طرح سے اصلاح قلب، دل کی اصلاح، کینہ، کپٹ، حسد، ریاکاری، نفاق وغیرہ سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس رمضان کے آنے سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے؟ یا تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لیں،
یا رمضان کا چاند نظر آ جائے، یہی دو طریقہ ہے، اور فلکیات کے حساب سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، رمضان میں عام طور پر لوگ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ پہلے رمضان کو ایک مرتبہ دل ہی میں ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کا، وہی کافی ہے پورے مہینے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے سحری کھایا کرتے تھے۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس میں جلد بازی کرتے ہیں اور افطاری کے وقت میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جیسے ہی سورج غروب ہوا ویسے ہی افطاری کر لیتے تھے، اور سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز جماعت سے ملتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اسی طرح سے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اور اللہ رب العالمین ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ۔